अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिड़। आज ही जीएचक्यू के अंदर 250-300 जर्नैलों की एक बड़ी बैठक हुई है। कुछ बड़े फैसले किए गए हैं। उन फैसलों के हवाले से इस वीडियो के अंदर हमने बात करनी है। फिर आज 2 घंटे का एक बड़ा इंटरव्यू जरदारी साहब की जानब से हामिद मीर साहब को दिया गया है। उसमें भी बड़े बड़े इंकशाफात और बड़े बड़े दावे किए गए हैं। और उसके साथ साथ काजी फायज ईसा ने भी आज एक बहुत बड़ा फैसला दिया है और उस फैसले की वजह से कप्तान किस तरह से सुरखरू होगा इस पर भी हम बात करेंगे। सबसे पहले जीएचक्यू के अंदर फॉर्मेशन कमांडर्स की कॉन्फ्रेंस हुई है। एक होता है कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस, एक होता है फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। तो ये कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस नहीं थी। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के अंदर आमतौर पर दर्जन के करीब लोग होते हैं, लेकिन ये जो फॉर्मेशन कमांडर्स की कॉन्फ्रेंस होती है इसके अंदर 250-300 जर्नैल होते हैं। यानी हर वो अफसर, फौजी अफसर जिसका एक असर रसूख है, वो इस कॉन्फ्रेंस के अंदर बैठता है। डिबेट होती है, मुकम्मल तौर पे बातचीत होती है और उसके बाद अलामिया जारी किया जाता है। तो लिहाजा ये फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस 82वीं बताया जा रहा है ये कॉन्फ्रेंस हुई है। बड़ा सेंसिटिव वक्त है, ऐसा वक्त कि जब आज इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान से छीनने की कोशिश की बल्ले का जो निशान है, और बज़ाहिर इरादा भी वाज़ेह हो गया है कि बल्ले का निशान इमरान खान के पास नहीं होगा। साइफर केस की समाअत रुक चुकी है। अलकादर ट्रस्ट केस के अंदर इमरान खान गिरफ्तार हैं। पूरे मुल्क के अंदर लेवल प्लेइंग फील्ड की बातें हो रही हैं और बाऊजी भी आ चुकी है। बाऊजी नवाज शरीफ भी आ चुके हैं, गाड़ियां चला रहे हैं, वो जाली बंदे खड़े करके ऐसे ऐसे करवा रहे हैं। ये सारे ड्रामेबाजियां हो रही हैं। बिलावल पूरे केपीके के अंदर जा रहा है और वहां पर जलसे कर रहा है। पीटीआई के लोग आज भी पार्टियां छोड़ के गए हैं। आज भी असद कैसर को दोबारा गिरफ्तार किया गया है। आज भी खबर आई कि वो अमजद नियाजी पर शदीद तशद्दुद हुआ है। आज भी 3-4 पीटीआई के साबिक एमपी और एमएनए टिकट होल्डर वो पीटीआई को छोड़कर गए। तो ऐसे वक्त में ये कॉन्फ्रेंस होना, सवालात तो उठाते हैं ना कि मुल्क किस तरफ को जा रहा है। और यकीनी तौर पे इस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो अफसरान है, गूंगे बहरे तो कोई भी नहीं है, सबको नजर आ रहा है पब्लिक पल्स क्या है, फौज कितनी बदनाम हो रही है, एस्टैब्लिशमेंट पर किस तरह से उंगलियां उठ रही हैं, सब कुछ डिस्कस हुआ होगा। कश्मीर के हवाले से अलामिया के अंदर कहा गया कश्मीर पर कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, वो जी हम हर तरह का ताउन जारी रखेंगे। लेकिन एक अहम बात जो पीटीआई के तनाजुर में, इमरान खान के तनाजुर में निकल के सामने आई, इस्लामिया के अंदर लिखा गया जाती मकासद के हसूल की खातर मायूसी पैदा करने वाले मखसूस अनासर। ये मखसूस ऐसे लिखा गया जैसे वो बंद कामों के अंदर होता है ना, मखसूस अनासर। वो मखसूस कौन है वो आपको समझ आ गई होगी। अनासर की कोशिशों को अवाम की मुकम्मल हमायत के साथ, भाईजान अवाम की हमायत तो नहीं है, अवाम की मुकम्मल हमायत के साथ शिकस्त दी जाएगी। गुज़श्ता कुछ महीनों में पाकिस्तान में उम्मीद, एतमाद और इस्तेहकाम में इजाफा नजर आया है। जो मेरी वीडियो देख रहे हैं फेसबुक पर या यूट्यूब पर, आप बताएं, कमेंट करें, क्या पिछले कुछ महीनों के अंदर आपके अंदर उम्मीद, एतमाद और मुल्क के अंदर इस्तेहकाम आया है? अगर आया है, दिल पे हाथ रखें, ईमानदारी के साथ, किसी को सपोर्ट करने की जरूरत नहीं, जरा बता दें और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें और फेसबुक पेज को लाइक करें। अच्छा जी, नजर आया है पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने वालों से रियासत मुकम्मल ताकत से निपटेगी। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की जेर सदारत फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। तो भाईजान इस सलामिया के मुताबिक पता लगता है कि वो जो लोग हैं ना पीटीआई वाले, उनको अवाम की मुकम्मल हमायत के साथ शिकस्त दी जाएगी, कोई हाथ होला नहीं रखा जाएगा। ये बात एक हो गई। और दूसरे नंबर पर जरदारी साहब ने दिया इंटरव्यू। एक तो जरदारी साहब ने कहा कि हमें जो है ना इत्तेहादी हुकूमत बनाने के लिए पीटीआई की तरफ से ऑफर हुई थी और 6 वजारतों की भी पेशकश की गई थी और कहा गया था कि जरदारी माइनस जरदारी पीपल्स पार्टी हमारे पास आ जाए तो हमें काबिल कबूल है, जरदारी साहब बैरून मुल्क चले जाएं। उन्होंने कहा कि अदम एतमाद, हमारा अच्छा फैसला था जो हमने अदम एतमाद की तहरीक पेश की, वापस हमने इसलिए नहीं ली कि अगर वापस ले लेते तो इमरान खान आरओ का एक फौजी अफसर के जरिए
مبینہ طور پہ وہ فیاض حمید کا نام لے رہے تھے، فیاض حمید کے ذریعے RO الیکشن کروا کے 2028 تک حکومت بنا لیتا، اور وہ حکومت اگر بنا لیتا تو پھر ملکی معیشت کو بڑا نقصان ہوتا اور ہمیں ٹرک بھر کے پیسے لے جانے پڑتے اور 1 کلو دودھ ہم لے کر آتے۔ اس کے علاوہ زرداری صاحب نے بڑے اعتماد سے کہا کہ اگلے الیکشن کے اندر PTI ہوگی، یعنی الیکشن PTI لڑے گی۔ اب کس صورت میں لڑے گی، کس شکل میں لڑے گی، اس حوالے سے انہوں نے بات نہیں کی، لیکن انہوں نے کہا PTI الیکشن لڑے گی۔ ایک بڑی خاص انہوں نے بات کی، جب حامد میر صاحب نے ان سے پوچھا نا کہ پیپلز پارٹی الیکشن جیت جائے تو وزیر اعظم کون ہوگا، زرداری صاحب ہیں تو کھلاڑی نا، تگڑے سیاستدان اور تگڑی بات کرتے، انہوں نے کہا حامد میر صاحب بات سنیں، ایک تو یہ ہے کہ ہم حقیقت پسند ہے، ہم الیکشن جیت بھی جائیں، 172 کا نمبر ہمارے پاس نہیں آئے گا، ہماری اتنی ابھی اوقات نہیں ہے، یہ حالات نہیں 172 ہم سیٹ لے جائیں، میں خوابوں کی دنیا میں نہیں رہتا۔ نون لیگ بھی 172 نہیں لے گی، مولانا فضل الرحمان بھی نہیں لے گا، تو لہٰذا یہ حکومت بنے گی ایک نیشنل حکومت، وہ جو نیشنل یونٹی حکومت، قومی حکومت جسے کہتے ہیں، جیسے اپریل 2022 میں بنائی گئی تھی، وہ چو کا مربع، وہ کہتے ہیں اس طرح کی حکومت بنے گی۔ تو اس وقت ڈیسائیڈ کریں گے کہ نون لیگ کے ساتھ چلنا ہے یا نون لیگ نے ہمارے ساتھ نہیں چلنا، یا پھر ہم نے باقی ساری جماعتوں کو ساتھ لے کر حکومت بنانی ہے، یہ اس وقت ڈیسائیڈ ہوگا۔ سینیٹر فرحت اللہ بابر کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ وہ ریزائن کر چکے ہیں بطور جو ہے وہ سیکرٹری جنرل پیپلز پارٹی سے، اور اب وہ کسی اور رول کے اندر پارٹی کے اندر کام کریں گے۔ بلاول وہ کہتے ہیں کہ جو بابوں کے حوالے سے بات کرتا ہے تو بلاول کی ایک الگ سوچ ہے، آج کل کے بچے جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو ہیں وہ زیادہ لائق ہیں، ہم زیادہ سمجھدار ہیں، ان بابوں کو کچھ نہیں پتا۔ لیکن میں اپنے بیٹے بلاول سے کہنا چاہتا ہوں کہ بیٹا ٹھیک ہے تمہارا نیا خون ہے، لیکن تجربہ جو ہے نا وہ تجربہ بھی بڑی چیز ہوتی ہے۔ احمد میر نے کہا کہ یہ PTI کے بغیر کوئی الیکشن نہیں ہوگا، کوئی مانے گا نہیں، اور پھر جو ہے وہ ایجنسیز جو کچھ کر رہی ہیں، قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے وہ فیض آباد دھرنے پر بھی عمل نہیں ہوا، جس میں انہوں نے کہا کہ ایجنسیز کا پالیٹکس کے اندر رول ہوتا ہے، تو زرداری صاحب نے قاضی صاحب کو چیلنج دیا، قاضی صاحب اگر کنٹرول کر سکتے، چیف جسٹس ہے نا، کر لیں، جیسے چیلنج دیتا ہے نا، تو زرداری صاحب نے کہا قاضی صاحب ہے نا چیف جسٹس، کر لیں کنٹرول، کر دے رول ختم۔ حامد میر صاحب نے کہا نہیں کر سکتے، کر سکتے ہیں تو کر کے دکھائیں، کر سکتے ہیں تو کریں، ہم ساتھ ہیں ان کے۔ تو بہرحال یہ آج ہوا، اور اس کے بعد ایک جو بڑی پیش رفت ہوئی، بلکہ بہت بڑی پیش رفت، کہ سپریم کورٹ نے ملک ریاض فیملی کی جانب سے بیرون ملک سے بیریا ٹاؤن کراچی کی ادائیگیوں کی مد میں بھیجے گئے 35 ارب روپے وفاقی حکومت کو دے دیے۔ عدالت سے مانگے سندھ حکومت نے تھے کہ ہماری زمین کے بدلے یہ ادائیگی ہو رہی ہے، بیریا ٹاؤن کے پاکستان میں سے ہی ادا 25 ارب سندھ کے حوالے۔ تو 25 ارب 25 کچھ 30 لکھ رہے ہیں، کچھ 25 لکھ رہے ہیں صحافی، 30 ارب غالباً جو ہے وہ سندھ حکومت کو، اور 35 ارب روپے وفاقی حکومت کو حکم ہو گیا ہے کہ پیسے جو سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں پڑے ہوئے ہیں وہ پیسے ان کو ادا کیے جائیں، حالانکہ مانگے سندھ حکومت نے تھے۔ تو ثابت ہو گیا پیسے سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں، سپریم کورٹ آگے سندھ حکومت کو دے رہی ہے، سپریم کورٹ آگے وفاقی حکومت کو دے رہی ہے، اور جو 7 سالہ معاہدہ ہے، 7 سالہ جو معاہدہ ہے، اگریمنٹ ہے کہ وہ 460 ارب روپے 7 سال کے اندر ادا کرنا ہے، اس کا حکم برقرار رکھا ہے۔ اس کے اندر ترمیم کی بیریا ٹاؤن کی جو درخواست تھی وہ آج سپریم کورٹ نے مسترد کر دی، پورا دن کیس چلا، بڑی ایک وہ شور ہوا، قاضی صاحب بار بار غصے میں آئے، وکیل بھی تپا رہا، بٹ صاحب جو ہیں سلیم بٹ صاحب، تو پورا دن ایک رولا پڑا رہا، ایک دوسرے کو ایسے لگتا تھا کبھی کبھی کہ جج صاحب وکیل کا گریبان پکڑ لیں گے یا وکیل جو ہے وہ جج صاحب کا، قاضی صاحب کا گریبان پکڑ لے گا۔ بہرحال اینڈ کے اندر فیصلہ یہ ہوا کہ پیسے سندھ حکومت کو جائیں گے اور وفاقی حکومت کو جائیں گے۔ آپ مجھے یہ بتائیں کرپشن کہاں پہ ہے؟ عمران خان کو کیوں پکڑا ہوا ہے؟ عمران خان نے کون سی کرپشن کی ہے؟ پیسے آئے، پرائیویٹ بندے کی حکومت نہیں لے کے آئی، جو ملک ریاض صاحب کی غالباً بیٹی، ان کی درخواست پر پیسے آئے، حکومت لانے میں ناکام رہی، حکومت کی درخواست پر نہیں آئے، تو اب جو ان کی بیٹی کے کہنے پر آئے، اور آج جو کل وہ جو المشرق بینک نے جواب جمع کرایا تھا اس کو بھی تسلیم کیا گیا، اور اسی جواب کو آج احتساب عدالت کے جج محمد بشیر کے سامنے رکھا بھی گیا۔ PTI کی جانب سے انتظار پنجوتھا لکھتے ہیں کہ آج ہم نے مشرق بینک کی جانب سے دیے گئے جواب اور NCA کے کاغذات عدالت کے سامنے رکھے۔ نیب کو ہم نے سوال پوچھا کہ اگر پیسے پرائیویٹ اکاؤنٹ سے سپریم کورٹ میں آئے ہیں اور حکومت یا نیب برطانیہ سے کیے جانے والی کارروائی کی مدعی نہیں تھی تو یہ پیسے حکومت کا کیسے ہوا؟ یہ پیسہ حکومت کا کیسے ہوا؟ نیب کی جانب سے کوئی جواب نہیں دیا گیا۔
اور عمران خان کا. پھر جج صاحب نے 4 روزہ جسمانی ریمانڈ بھی دے دیا. بہرحال وقت بڑا ٹف ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ آج سے 1 ہفتہ پہلے عامر فاروق نے کہا تھا کہ 4 ہفتوں کے اندر ارجنٹلی فوری سائفر کیس کا ٹرائل مکمل کرو. اور آج تقریباً 4 ہفتوں کا ہی الٹیمیٹم کہ 20 دن کے اندر انٹرا پارٹی الیکشن، 7 دن کے اندر انفارم کرو، یعنی کہ 27 دن کے اندر یہ پروسیجر مکمل کرو تو ٹھیک ہے، ورنہ بیٹ کا نشان نہیں ہوگا. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اگر تو الیکشن ہونے ہیں 8 فروری کو، تو پھر 12 13 14 15 اینڈ 13 سے 14 دسمبر تک الیکشن کا شیڈول آنا ہے. اور الیکشن کا جب شیڈول آ جاتا ہے تو پھر کاغذات جو ہے وہ نامزدگی جمع ہو رہے ہوتے ہیں اگلے چند دنوں کے اندر، اور بلے کا نشان اور وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ بھی فائنل ہونے ہوتی ہیں کہ کس کا کیا نشان ہوگا. تو اس لیے آج اتنا ارجنٹ، یعنی اینڈ اس ٹائم پہ لا کے جب نہ انٹرا پارٹی الیکشن پاسبل ہو اور نہ عدالتوں کے اندر اس کو اگر چیلنج کیا جائے تو جلد از جلد فیصلہ جو ہے وہ پی ٹی آئی کو مل سکے، تو یہ واردات ڈالی ہے الیکشن کمیشن نے. اس سے پہلے عمران خان کو باہر کرنے کی واردات سائفر کیس کے ذریعے ڈالنی تھی، لیکن وہ تو وڑ گیا. اور یہ القادر کا جو معاملہ ہے، سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے بعد القادر بھی فارغ ہو گیا اور ثابت ہو گیا کہ عمران خان کے خلاف یہ کیس بھی جو کچھ بھی کر لیا جائے ٹکنے والا نہیں ہے، اور اس سے حاصل رسوخ کچھ نہیں ہونا. فضول ایکسرسائز کی جا رہی ہے، عمران خان کو بند رکھا ہوا ہے، اس کے علاوہ اس سے کچھ نہیں نکلنا. بہرحال گیم بڑی دلچسپ ہو گئی ہے اور دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. ایک تو اندازہ ہو گیا آج کہ پی ٹی آئی بلے کا نشان نہیں ہوگا بظاہر جو کوششیں ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی عمران خان کو ناکوں چنے چبوائے گا جو پلان ہے پی ٹی آئی کا، جو جیل میں خان نے تیار کیا ہوا ہے. پاکستان زندہ باد.